السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا للدین الاقوام، والصلاة والسلام على دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، مالكنا وملجانا ومأوانا ومولانا محمد، مالك رقاب الأمم صاحب الجود والكرم، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اور تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، اور جنا بنے گی محبان اہل بیت کی قبر، جنا بنے گی محبان اہل بیت کی قبر، جو اپنے دل میں یہ چار باغ لے کے چلے، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام نچھاور کریں اور بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی غم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں نماز پڑھنے کا حکم دیا، ارشاد فرمایا واقیموا الصلاۃ، نماز ادا کرو۔ اللہ رب العزت نے روزہ رکھنے کا حکم دیا، ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگو تم پر رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے اگلوں پر فرض کیے گئے، اور اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کا حکم دیا تو اس طرح ارشاد فرمایا وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اللہ رب العزت نے حج کرنے کا حکم دیا تو یہ ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یعنی اللہ تعالی نے نماز کا حکم دیا
اور روزے کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے حج بیت اللہ کا حکم دیا، تو اللہ رب العزت نے لفظ اعلیٰ ارشاد نہیں فرمایا، لیکن جب اولیاء کرام کی شان عظمت کو بیان فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اعلیٰ۔ اور اعلیٰ کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ اعلیٰ کا معنی اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو خبردار کرنا، کسی کو متنبہ کرنا۔ حرف تنبیہ کیوں ارشاد فرمایا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ جانتا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ نہ تو نماز کا انکار کریں گے، نہ ہی لوگ روزے کا انکار کریں گے، نہ حج کرنے کا انکار کریں گے، نہ زکوٰۃ دینے کا انکار کریں گے۔ لیکن ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان تمام چیزوں کا تو انکار نہیں کریں گے لیکن میرے نیک بندوں کا انکار کریں گے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الا، خبردار ہو جاؤ۔ یہ خبردار کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرات محترم، دنیاوی اعتبار سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں روڈ پر اگر کوئی خطرہ ہوتا ہے تو وہاں پر ڈینجر کا نشان لگا ہوا ہوتا ہے، وہاں پر ڈینجر لکھا رہتا ہے۔ اسی طرح سے کہیں الیکٹرانک وائر ہو، چاہے وہ ریلوے کا وائر ہو یا اسی طرح سے کوئی ٹرانسفارم لگا ہوا ہو، وہاں پر ڈینجر لکھا رہتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہر جگہ تو ڈینجر لکھا ہوا نہیں ہوتا، وہاں پر یہ کیوں لکھا ہوا ہے؟ حضرات محترم، ہر انسان اچھی طرح سے سمجھ سکتا ہے یہ اس لیے لکھا جاتا ہے کہ یہاں سے ہوشیار رہو، اگر اس سے کوئی چھیڑ خانی کرو گے تو چھیڑ خانی کرنے سے آپ کی جان جانے کا خطرہ ہے۔ بلا تشبیہ اللہ رب العزت نے اس لیے اعلیٰ ارشاد فرمایا کہ اگر دنیاوی اعتبار سے کسی خطرناک جگہ پر جاؤ گے تو آپ کی جان کا خطرہ ہے، اور اگر اولیاء کرام سے کوئی چھیڑ خانی کرو گے تو آپ کے ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ ارشاد فرمایا۔ دوسرا، ان اولیاء اللہ رب العزت نے حرف تاکید کو بھی داخل فرمایا۔ بے شک اللہ والوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ اللہ کے نیک بندے ہیں اور آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہونا چاہیے ایک مادی طاقت ہوتی ہے اور ایک روحانی طاقت ہوتی ہے۔ جہاں پر مادی طاقت ہے تمام کی تمام، جہاں پر ان کی جا کر کے انتہا ہوتی ہے، وہاں پر روحانی طاقت کی ابتدا ہوتی ہے۔ حضرات، آپ نے اخباروں میں پڑھا ہوگا، بہت سارے اخبار، اور آج بھی آپ اس کو گوگل پر سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ جو ہے جہاز تیار کرتے ہیں۔ جہاز کئی طرح کے ہوتے ہیں، ایک فضا میں اڑنے والا ہوتا ہے، ایک پانی پر چلنے والا ہوتا ہے، اور ایک پانی میں چلنے والا ہوتا ہے۔ جو پانی کے اوپر چلتا ہے اس کو جہاز کہا جاتا ہے، اور جو پانی کے اندر چلتا ہے اس کو پنڈوبی کہا جاتا ہے۔ اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس پنڈوبی کے اندر لوگ بیٹھتے ہیں، اس میں ہر طرح سے شیشے کے ذریعے اس کو بند کر دیا جاتا ہے، اور اس کے اندر آکسیجن کا بھی انتظام کیا جاتا ہے۔ بڑی حفاظت کے ساتھ میں وہ پانی کے اندر چلتا ہے، اور پانی کے اندر لوگ تمام طرح کی چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ روس نے جب اس طرح کے ایک جہاز کو لانچ کیا تو جہاز پانی کے اندر جاتا ہے، رڈار پر جہاز ان کے ہے، وہ حضرات محترم جہاز جو ہے پانی کے اندر ایک پہاڑ سے ٹکرا جاتا ہے، اس لیے کہ جس طرح سے روئے زمین پر جو ظاہری زمین ہے پہاڑ ہوا کرتے ہیں، اسی طرح سے جگہ جگہ پر سمندر کے اندر بھی اللہ رب العزت نے پہاڑوں کو رکھا ہے۔ وہ جہاز ایک پہاڑ سے ٹکرا جاتا ہے، جب پہاڑ سے ٹکراتا ہے وہ لوگ رڈار کے ذریعے خبر دیتے ہیں کہ ہمارے جہاز کو خطرہ ہے، ہماری جان کو خطرہ ہے۔ روس جب تک وہاں پہنچتا، اس کے پہنچنے سے پہلے جہاز تباہ و برباد ہو جاتا ہے، تمام کے تمام لوگ اس میں ہلاک ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ بڑے بڑے سائنسداں پوری دنیا کے لوگ وہاں پر آ گئے اور اس کا جائزہ لینے کے لیے آئے۔ بہت دنوں تک اس کی تلاش اور جستجو رہی، تلاش اور جستجو کے بعد میں جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو جہاز کو تو اس کا پتہ لگا لیا گیا، لیکن کوئی بھی انسان اس میں زندہ اور سالم نہیں نکلتا ہے۔ حضرات محترم، یہ ہے مادی طاقت، کہ مادی طاقت ایک جگہ پر جانے کے بعد فیل ہو جاتی ہے، لیکن روحانی طاقت کا عالم دیکھیے۔ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ ایک جہاز میں سوار ہیں، وہ جہاز ڈوبنے لگتا ہے، جہاز جو ہے اس طرح سے اڑ رہا ہے، کبھی پانی اس کے اندر آ جاتا ہے، پانی جب اس کے اندر بھرنا شروع ہو جاتا ہے وہ جہاز ڈوبنے لگتا ہے۔ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ تعالی علیہ
آپ اللہ کے خاص بندے ہیں جو صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ حضرت اویس قرنی اپنے مسلح کو سمندر کے پانی پر بچھا دیتے ہیں اور سمندر پر بڑے اطمینان کے ساتھ میں آپ نماز ادا فرماتے ہیں۔ حضرات محترم لوگ دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد تعجب میں پڑ جاتے ہیں، یہ ماجرا کیا ہے؟ یہاں کی لہروں کا یہ عالم ہے کہ جہاز کے اندر پانی آ رہا ہے اور جہاز ہمارا ڈوبنے کی کگار پر ہے۔ حضرت اویس قرنی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے نیک بندے ماجرا کیا ہے؟ ہمارا جہاز پانی میں ڈوبنے والا ہے اور آپ کپڑے کا مسلح بچھا کر کے اس پر نماز ادا کر رہے ہیں۔ حضرت اویس قرنی جواب دیتے ہیں کہ تمہیں اگر بھروسہ ہے تو لکڑی کے بنائے ہوئے جہاز پر بھروسہ ہے، لیکن اگر مجھے بھروسہ ہے تو اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ ہے۔ حضرات محترم تمام لوگوں سے حضرت اویس قرنی نے فرمایا کہ تم دنیا داری کو چھوڑ دو اور توبہ کر لو۔ تمام کے تمام لوگ دنیا داری کو چھوڑ دیتے ہیں اور توبہ کر لیتے ہیں۔ حضرت اویس قرنی نے فرمایا کہ آپ جہاز سے نیچے اتر جاؤ۔ تمام کے تمام لوگ جہاز سے نیچے اتر جاتے ہیں اور پانی پر چلنے لگتے ہیں۔ پانی پر چل کر کے حضرت اویس قرنی کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں وہ لوگ عرض کرتے ہیں کہ حضور جو جہاز ہمارا ڈوب گیا ہے اس جہاز کے اندر فقراء مدینہ کا سامان تھا، ہم وہاں پر سامان لے کر کے جا رہے تھے تاکہ اس سامان کو فقراء اور غریب میں تقسیم کریں۔ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اگر واقعی آپ کی یہ نیت ہے تو اللہ رب العزت اس مال کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ دیکھنے والوں نے کیا دیکھا؟ حضرت اویس قرنی کا فرمانا تھا وہ جہاز جو ہے فوراً پانی کے اندر سے اوپر آ جاتا ہے اور یہ تمام کے تمام لوگ جہاز پر سوار ہو جاتے ہیں۔ جہاز پر سوار ہو کر کے مدینہ المنورہ پہنچ جاتے ہیں۔ مدینہ المنورہ پہنچ کر اس سامان کو مدینے کے غربا میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جہاں پر مادی طاقت ختم ہو جاتی ہے پوری دنیا کے سائنسداں حیران رہ جاتے ہیں۔ وہاں پر اللہ کا ایک ولی کپڑے کا مسلح بچھا کر کے نماز ادا فرما رہا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مادی طاقت اور ہے اور روحانی طاقت اور ہے، اس لیے کہ روحانی طاقت اللہ رب العزت کی طرف سے ہوا کرتی ہے۔ اب آئیے دیکھیے اسی طرح سے ماضی قریب میں سیدی سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ آپ پانی والے جہاز پر حج کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ جب آپ حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں جہاز ڈوبنا شروع ہو جاتا ہے، تمام کے تمام لوگ پریشان ہیں، حیران ہیں۔ سیدی سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ بھی اس جہاز کے اندر سوار ہیں، بڑے اطمینان اور طمانینت کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہو کر کے کہتے ہیں کہ حضور تمام کے تمام لوگ پریشان ہیں لیکن آپ کی پیشانی پر کسی طرح کی پریشانی کے آثار نمودار نہیں ہو رہے۔ سیدی سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایمان اور ان کا وجدان دیکھیے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سنا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کشتی پر سوار ہوتے ہوئے یہ دعا پڑھ لے گا بسم اللہ مجریہا و مرساہا، وہ جہاز نہیں ڈوبے گا، وہ اس پر صحیح اور سالم رہے گا۔ حضرات محترم سیدی سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اسی جہاز میں نماز ادا فرما رہے ہیں اور تمام کے تمام لوگ پریشان ہیں۔ جہاز وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ اب جہاز ڈوبنے والا ہے، لیکن دیکھنے والوں نے کیا دیکھا؟ ایک عاشق رسول نے جو فرمایا وہی ہوا، یعنی کچھ دیر کے بعد میں جہاز طغیانی سے نکل جاتا ہے اور تمام کے تمام لوگ صحیح سالم مدینہ المنورہ پہنچ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے روحانی طاقت۔ اور روحانی طاقت کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت کا جب کوئی قرب حاصل کر لیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خود ارشاد گرامی ہے، يتقرب إلي عبدي بالنوافل فكنت سمعه الذي يسمع به وكنت بصره الذي يبصر به وكنت يده التي يبطش بها وكنت رجله التي يمشي بها۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہاں پر یہ جملہ بھی قابل غور ہے کہ کچھ لوگ جب اولیاء کرام کی شان بیان کی جائے تو وہ سوچنے لگتے ہیں کہ ہمارے بزرگ بھی اللہ کے ولی ہیں، جبکہ وہ شیاطین نہیں جانتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ مومن نوافل کی کثرت کرتا ہے، اور یہ بات ذہن میں رہے، نوافل کی کثرت انسان تبھی کر سکتا ہے جبکہ پہلے فرض ادا کرے،
فرض ادا کیے بغیر کسی نفل کا تصور نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ مومن نوافل کی کثرت کرتا ہے، کثرت کے ساتھ میں نوافل ادا کرتا ہے، تو وہ اللہ رب العزت کا مقرب بندہ بن جایا کرتا ہے۔ جب اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے تو اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ انسان سنتا ہے تو کان اس کے ہوتے ہیں قوت سماعت پروردگار کی ہوتی ہے۔ وہ انسان اپنے ہاتھ سے کوئی کام کرتا ہے تو ہاتھ ظاہراً اس کے ہوا کرتے ہیں، اور ہاتھوں میں طاقت قدرت الہیہ کی ہوتی ہے، اور وہ انسان جب چلتا ہے تو اس کا چلنا یہ قدرت الہیہ کا مظہر ہوتا ہے۔ تو اب اس سے سمجھ لینا چاہیے کہ اگر کوئی انسان کسی کی کرامت کا انکار کرتا ہے، اور کرامت مظہر معجزات انبیاء کرام ہوا کرتی ہے، وہ انبیاء کرام کے معجزات کا انکار کرتا ہے، اور معجزات کا انکار کرنا رب کی قدرت کا انکار کرنا ہے۔ اس لیے کرامات کا ثبوت یا حدیث میں نہیں، قرآن مقدس میں بھی جگہ جگہ پر ملتا ہے۔ لیکن یہ تمام کی تمام چیزیں انسان کے اندر تبھی پیدا ہو سکتی ہیں کہ جب وہ فرائض کے بعد نوافل کا ادا کرنے والا ہو۔ اور جو انسان خود نماز کا منکر ہو یا نماز نہ پڑھتا ہو، یا اپنے مریدین سے کہتا ہو کہ میں تمہارے لیے میں کافی ہوں، میں آپ کی طرف سے نماز پڑھ رہا ہوں، تو سمجھ لینا وہ ابلیس ہے، شیطان ہے، وہ کبھی بھی اللہ کا ولی تو دور کی بات ہے، وہ انسان مسلمان بھی نہیں ہو سکتا۔ تو مادی طاقت اور ہے اور روحانی طاقت اور ہے۔ اس لیے کہ جب انسان عبادات کے ذریعے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو اگرچہ کان اس کے ہوتے ہیں قوت سماعت پروردگار کی ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت کی قوت سماعت لا متناہی ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نہابند کی سرزمین پر جنگ لڑ رہے ہیں۔ آپ نے خطبے کے درمیان ارشاد فرمایا، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل۔ حضرت عمر فاروق اعظم یہ فرماتے ہیں، لوگ حیران رہ جاتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم ممبر شریف پر خطبہ دے رہے ہیں، یہ آپ ایسے الفاظ کیوں ادا کرتے ہیں؟ دیکھنے والوں نے کیا دیکھا، کچھ دنوں کے بعد حضرت ساریہ اور آپ کا قافلہ واپس آ جاتا ہے اور ان کو فتح نصیب ہوتی ہے۔ لوگ ان سے تمام حالات کو پوچھتے ہیں تو وہ بتلاتے ہیں کہ عین جمعۃ المبارکہ کا دن تھا، جمعۃ المبارکہ کے دن ہم جنگ لڑ رہے تھے کہ پہاڑ کی طرف سے ہم پر کفار حملہ کرنے والے تھے، تو ہم نے حضرت عمر فاروق اعظم کی آواز میں ایک آواز سنی کہ انہوں نے کہا کہ اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو۔ جب ہم نے پہاڑ کی طرف دیکھا، اس طرف حملہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرمائی۔ حضرات محترم، اس سے دو چیزیں ملتی ہیں، ایک تو یہ کہ حضرت عمر فاروق اعظم مدینۃ المنورہ میں موجود ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم کے درمیان بہت ساری دیواریں ہیں، بہت سارے پہاڑ بھی ہیں، بہت سارے پیڑ اور پودے بھی ہیں، اس کے باوجود حضرت عمر فاروق اعظم نے نہاوند کی سرزمین کو ملاحظہ فرما لیا، اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ حضرت عمر فاروق اعظم اپنی زبان سے الفاظ ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی آواز میں وہ تاثیر عطا فرمائی کہ آپ کی آواز نہاوند کی سرزمین پر حضرت ساریہ تک پہنچ جاتی ہے۔ تو اس سے پتا یہ چلا کہ اگر کوئی اللہ کا خاص بندہ ہو جاتا ہے تو پروردگار عالم اسے ایک خاص طاقت اور قوت عطا فرماتا ہے۔ اب دیکھیے اسی طرح سے آگے چلیے کہ اللہ کے ولی کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ آج ہم لوگوں میں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ اپنی فیملی کے اندر 2 بچوں کے بعد تیسرے ہیں، اور اگر یہ کہہ دوں تو غلط نہ ہوگا، چاہے وہ مسلمان ہو یا ہندوستان کی سرزمین پر کوئی غیر مسلم ہو، اگر وہ 2 سے تیسرا ہے تو وہ عطائے حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اس لیے کہ جب اندرا گاندھی کا دور تھا تو یہ قانون لایا گیا، قانون نسل بندی، آپ نے سنا ہوگا، بہت سارے لوگ اس زمانے کے آج بھی موجود ہیں۔ اس وقت یہ قانون لایا گیا اور تمام کے تمام بکنے والوں نے اس کے جائز ہونے پر فتویٰ بھی دے دیا، لیکن اس وقت بریلی کی سرزمین پر شہزادہ سرکار اعلی حضرت
سیدنا حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، فیملی پلاننگ کرنا، 2 سے زیادہ بچے نہ کرنا، یہ ناجائز و حرام ہے، اس لیے کہ تمام کے تمام لوگوں کو رزق دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ دیکھیں اس کی مثال بڑے اچھے طریقے سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ کتنے لوگ اپنے گھر کی ہسٹری کو سنتے ہوں گے کہ ان کے باپ دادا کے پاس بہت ساری زمین تھی، اس کے باوجود وہ فاقے کی زندگی گزارتے تھے، اور آج لوگوں کے پاس زمین کم ہے پھر بھی لوگوں کے پاس رزق کی فراوانی ہے۔ تو زمین کے اندر طاقت پیدا کرنے والی ذات، یعنی جس طرح سے آبادی بڑھے گی اللہ تعالیٰ اس کے اسباب بھی مہیا فرماتا ہے۔ اور اگر آپ فیملی پلاننگ کریں گے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آج جو بڑے فخر کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ ہمارے ہندوستان کی سرزمین پر 65% یا 70% یووا آبادی ہے، تو اس کی وجہ بھی ہے کہ بچے زیادہ ہیں۔ اگر صرف 2 بچے ہوں تو ہر گھر کے اندر 6 بوڑھے ہوں گے، اور اس گھر کے اندر صرف 2 ہی جوان ہوں گے اور 2 بچے، یعنی ایک آدمی کئی لوگوں کی کفالت کرے گا، اور یہ مصیبت کا سبب بنے گا۔ بہرحال اس وقت تمام کے تمام لوگوں نے حکومت وقت کے دباؤ میں آ کر کے اس کے جواز کا فتویٰ دیا۔ حضور مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں لوگوں نے عرض کی کہ حضور تمام کے تمام لوگوں نے اس کے جائز ہونے پر فتویٰ دے دیا، آپ اپنی رائے کو بدل دیجئے ورنہ آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ اس وقت بریلی کی سرزمین پر سیدنا حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بریلی کی سرزمین ہے، یہاں پر فتوے نہیں بدلے جاتے، اگر ضرورت پڑ جاتی ہے تو حکومت کو بدل دیا جاتا ہے۔ حضرات محترم، آج اس کا رزلٹ یہ ہے کہ آج ہر گھر کے اندر اگر کسی کے باپ 2 سے تیسرے ہیں تو یہ احسان ہے حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کا کہ ہندوستان کی سرزمین پر اتنی بڑی آبادی ہے اور تمام کے تمام لوگ خوشحال نظر آ رہے ہیں، اور اللہ کے حکم کو توڑ کر کے کوئی بھی خوشحال نہیں رہ سکتا۔ اور اسی طرح سے ماضی قریب میں دیکھیے حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کے نواسے سیدی سرکار تاج الشریعہ بدر الطریقہ شیخ الاسلام والمسلمین حضور اختر رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ، اگر آپ کے تقوی و طہارت کی مثال دیکھی جائے تو آج اس روئے زمین پر آپ کی مثال نہیں ملتی۔ اگر آپ نے کسی چیز کے بارے میں کہہ دیا کہ اس سے دور رہو، وہ تو پوری زندگی اس سے دور رہ کر بھی دکھایا ہے۔ سیدی سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان، آپ نے اپنی پوری زندگی تعلیم و تعلم اور ترویج مسلک اعلیٰ حضرت میں اپنی پوری زندگی کو گزار دیا۔ لوگوں نے آپ کی مخالفت بھی کی، لیکن جس پر اللہ رب العزت کا خاص فضل و کرم ہوتا ہے اس کو کوئی کتنا ہی گھٹانا چاہے گھٹا نہیں سکتا۔ جب آپ کا وصال ہوتا ہے تو وصال کے وقت دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اگر یہ کہہ دوں تو غلط نہ ہوگا کہ ہندوستان کی تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ آپ کو نہیں مل سکتا، کسی بھی طرح کا کسی محفل کے نام پر چاہے مجمع جمع کیا گیا ہو یا کوئی میلہ لگایا گیا ہو، کہیں پر بھی آپ نے ایسا نہیں دیکھا ہوگا بیک وقت ایک شہر کے اندر کروڑوں کی تعداد میں لوگ جمع ہو جائیں، اور صرف جمع ہی نہیں ہوئے بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا یہ بھی آپ کی کرامت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جگہ جگہ پر میلے ہوتے ہیں اور اخباروں کے اندر آتا ہے کہ فلاں جگہ پر 20 لوگ مارے گئے، فلاں جگہ پر 50 لوگ مر گئے، لیکن حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے نماز جنازہ میں کروڑوں کی تعداد میں لوگ جاتے ہیں، نہ حکومت کی طرف سے کوئی انتظام ہے، نہ پہلے سے کوئی انتظام کیا گیا، اس کے باوجود بھی آپ پوری محفل کے اندر یہ نہیں دکھا سکتے۔ کسی کا انتقال ہونا تو دور کی بات ہے، کسی کو ایک خراش بھی لگ گئی ہو، یہ سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی کرامت نہیں تو اور کیا ہے۔ اور آپ جب ہم آپ کو 5 سال کے بعد یاد کرتے ہیں تو صرف ایک چیز یاد آتی ہے کہ سیدی سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان جس وقت اپنی زبان اقدس سے فرماتے
کہ میں فرائض و واجبات کو ان کے وقتوں میں ادا کرتا رہوں گا، تو اس وقت کیا کیفیت ہوتی تھی؟ آج بھی ایسے پیران اعظام کی ضرورت ہے جو اپنی جیب کو نہ دیکھ کر کے لوگوں کو عبادت اور ریاضت کی تلقین کریں، اور آپ جب فرماتے کہ میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا، تو وجدان کے طور پہ کیفیت یہ ہوتی، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ہمارا ہاتھ تاج الشریعہ علی رحمت و رضوان کے ہاتھ میں نہیں، بلکہ ہم تاج الشریعہ کے وسیلے سے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید بن گئے ہیں۔ تو ہمیں یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ سیدی سرکار تاج الشریعہ علی رحمت و رضوان کا سالانہ 5واں عرس ہے، اور دیکھیے ہندوستان کی سرزمین پر اب عرس تو بہت کم ہوتے ہیں، جن کو لوگ عرس کا نام دیتے ہیں وہ حقیقتاً عرس نہیں، میلہ ہوتا ہے۔ عرس الگ چیز ہے، میلہ الگ چیز ہے۔ شریعت میں عرس منانا یہ ناجائز و حرام نہیں، لیکن میلہ لگانا یہ واقعی ناجائز و حرام ہے۔ اور آج عرسوں کے نام پر لوگ میلے لگاتے ہیں۔ آپ کو یہ مثال بھی بریلی شریف میں ملے گی کہ آج تک سیدی سرکار اعلیٰ حضرت سے پہلے آپ کے آبا و اجداد سے لے کر کے آج تک بریلی شریف کی سرزمین پر یہ آج بھی وہ سرزمین ہے جو تمام طرح کے میلوں سے اور تمام طرح کے کھیل اور تماشوں سے محفوظ و مامون ہے، اور آج بھی پورے ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اہل سنت والجماعت کی قیادت کر رہے ہیں۔ تو ہر انسان کو چاہیے کہ آپ کو 5 سال کے بعد یاد کرے تو سیدی سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کا مشن کیا تھا، اس مشن پر قائم رہے، اور سیدی سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے اپنی پوری زندگی کو تعلیم اور تعلم میں گزار دیا۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ خود بھی تعلیم حاصل کریں اور اپنی نسلوں کو بھی دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری بات ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سن لے کہ آج بعد نماز عشاء یہ مسجد ہی کے پاس، مسجد پہ جو روڈ ہے، یہاں پر عرس تاج الشریعہ علی رحمت و رضوان کے سلسلے میں ایک عظیم الشان پروگرام رکھا گیا ہے، جس میں خصوصی خطاب فرمانے کے لیے ناشر مسلک اعلیٰ حضرت شمشیر حشمتی خلیفہ حضور تاج الشریعہ مفتی بشیر صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں، اور ان کے علاوہ نعت خوان رسول اور دوسرے ائمہ اکرام تشریف لا رہے ہیں۔ حضرات سے گزارش ہے کہ کثیر تعداد میں اس پروگرام میں شرکت فرمائیں اور فیضان حضور تاج الشریعہ اور پیغام حضور تاج الشریعہ سے مالا مال ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔